بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ کا؟ سامنے کا منظر دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں گاؤں میں ہوں اور یہ ولاگ بھی گاؤں کا ہے۔ تو اس دفعہ اسماگ ہالیڈیز جو فرائیڈے اور سیٹرڈے کو ہوئی، میں نے پورا تہیہ کیا ہوا کہ میں گاؤں نہیں جاؤں گی بلکہ لاہور رہ کے ریسٹ کروں گی اور آرام سکون سے اپنا جو ہے نا یہاں کے کام نپٹاؤں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا، مجھے ایمرجنسی میں سیٹرڈے نائٹ کو پھر ٹریول کرنا پڑ گیا۔ میری تائی جان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور فیملی کے ساتھ پھر سیٹرڈے نائٹ کو ہم لوگ نکلے، اور ایک دن پہلے میری فیملی فرائیڈے کو واپس آ رہی تھی، جن میں امی اور بھائی اور بھابھی وغیرہ شامل تھے، اور پھر نیکسٹ ڈے پھر جو ہے نا ہمیں واپس جانا پڑ گیا۔ تو بھائی جو ہے اس نے تو ابھی پہلے والی تھکن بھی اس کی نہیں اتری تھی، تو دوسرے دن پھر سے ٹریولنگ کرنی پڑ رہی تھی۔ تو لاہور سے تو بڑا فریش اور بڑے موڈ کے ساتھ چلا تھا کہ میں ڈرائیو کر لوں گا، ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی موٹر وے پہ آئے ہیں ہم تو بس وہ تھکن جو ہے وہ ساری غالب آ گئی۔ تو یہاں پہ لاہور سے باہر نکلتے ہی ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ چھوٹا سا ایک سٹاپ کیا اور چائے وغیرہ یہاں سے لی، کافی بنوائی، کیونکہ بھائی کو لگ رہا تھا کہ چائے پیے بغیر ڈرائیونگ جو ہے نا وہ مشکل ہے۔ تو جو لوگ گاؤں سے شہروں میں آ کے آباد ہوئے ان کو اندازہ ہوگا کہ شہروں میں بعض اوقات رہنا آپ کو کتنا مشکل لگتا ہے، خاص طور پہ ایسی سچویشن جب آپ کو لیٹ نائٹ اپنی فیملی میں کسی انتہائی قریبی رشتہ دار کی فوتگی کی اطلاع ملے اور پھر صبح جنازہ ہو اور آپ نے نکلنا ہو فیملی کے ساتھ، اور اوپر سے سردیوں کی رات ہو جب یہ بھی نہ پتہ ہو کہ پتہ نہیں رستہ کھلا بھی ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو بس اسی طرح کی سچویشن جو ہے نا وہ زندگی میں متعدد بار ایسے ہم جیسے پردیسیوں کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن کیا کریں جی، یہی زندگی ہے، بھاگ دوڑ کے ساتھ ہی زندگی کا حسن ہے۔ تو یہاں پہ ہم لوگ بس کچھ دیر سٹاپ کیا، ہم نے سب نے چائے کافی حسب خواہش پی، اور آگے کا سفر جو ہے وہ پھر کچھ دیر کے لیے تو آسان ہو گیا، چائے وغیرہ کے ساتھ ظاہر ہے نیند جو ہے وہ بھاگ جاتی ہے، لیکن رات میں خاص طور پہ جب آپ اسماگ والے موسم میں سفر کر رہے ہو تو ڈرائیونگ کافی مشکل ہوتی ہے۔ تو نیکسٹ سٹاپ پھر ہم نے سکھے قیمے کیا، اور یہ کافی لمبا سٹاپ تھا۔ بھائی نے یہاں پراپر اپنی سیٹ پیچھے کر کے اچھی خاصی دیر جو ہے نا اپنی نیند پوری کی، اور ہم لوگ بھی باہر گھومتے پھرتے رہے، بچے جو ہے وہ انجوائے کرتے رہے۔ ہمارا خیال تھا سو جائیں گے، ان کو نیند آ جائے گی، لیکن وہ بھی ٹریولنگ جو ہے نا اس کو انجوائے کرتے ہیں، کبھی کبھی تو جانا ہوتا ہے بچوں کا۔ تو بہرحال میں یہ بتا رہی تھی کہ جب ایمرجنسی میں ایسے نکلنا پڑے نا تو بغیر کسی تیاری کے ہی بندہ نکلتا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ رات کا سفر ہو تو زیادہ مشکلات ہوتی ہیں۔ تو نیکسٹ پھر جو ہے نا وہ ہم لوگ جا کے مرشد آباد سالٹ رینج کی پہاڑیاں چڑھنے سے پہلے جا کے رکے ہیں، اور یہاں فرسٹ ٹائم ہم لوگ سٹے کر رہے تھے، اس سے پہلے ہم یہاں نہیں رکتے ہوتے، اور یہ بڑی اچھی چھوٹی سی جگہ ہے، بڑی خوبصورت اس کو ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ رات کا وہ پہر بھی ایسا تھا جب روشنیاں اور خنکی اچھی لگ رہی تھی۔ یہاں پر بھی میں نے اور بھائی نے چائے وائے پی، اور تقریباً 4 بجے کے قریب ہم لوگ جو ہے نا وہ اپنے گھر پہنچے، اور بھابھی اور بھائی ایک جو ہے وہ گھر میں تھے، آلریڈی گاؤں میں ہی تھے۔ تو فوتگی والا گھر تھا، ظاہر ہے کہ تقریباً تمام لوگ ہی جاگ رہے تھے، اسی وقت ہی ہم لوگ اپنے تایا کے گھر چلے گئے، بچوں کو مل ملا کے سامان رکھ کے وہاں چلے گئے، پھر باقی کا پورا دن وہیں سپینڈ ہوا۔ 11 بجے جنازہ تھا اور شام تک لوگ جو ہیں وہ تعزیت کے لیے آتے رہے۔ یہ نیکسٹ ڈے کا پھر میں نے کچھ بلاگ کا حصہ جو ہے نا اگلے دن کا شیئر کیا ہوا ہے۔ اگلے دن صبح میں اٹھی ہوں تو میری بھتیجیاں جو ہیں وہ اپنے ننیحال آئی ہوئی تھیں، یعنی میرے گھر میں تھیں وہ، اور صبح صبح جناب موروں کو دیکھ رہے تھے بچے۔ میرے گھر میں آنے والے بچے جو ہیں نا ان کے لیے سب سے بڑی ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ مور ہوتے ہیں، تو ڈرتی بھی ہیں یہ کہ کہیں کاٹ ہی نہ لیں۔ موروں کی آواز بڑی خوفناک ہوتی ہے، بچے بہت ڈرتے ہیں ان سے نا۔ تو ناشتہ واشتہ کر کے ہم لوگ دوبارہ واپس فوتگی والے گھر میں آ گئے، اور مہمان اسی طرح سے آ رہے تھے۔ یہ دوسرا دن تھا فوتگی کو، لیکن گاؤں میں تو بہت زیادہ مہمانداری ہوتی ہے، آنا جانا بہت زیادہ ہوتا ہے، تو لوگ اسی طرح سے آ رہے تھے، اور بس تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھ کے تعزیت کر کے فاتح خوانی کر کے جا رہے تھے۔ آنا جانا جو ہے وہ لگا ہوا تھا، اور ماشاءاللہ سے ہمارے بزرگ جتنے بھی ہیں وہ بہت سوشل رہے ہیں۔ میں بڑی حیران ہوتی ہوں بعض اوقات کے جو پرانے وقتوں کے لوگ ہیں
ان کا کتنا زیادہ ملنا ملانا تھا، جبکہ ان کے دور میں اتنی زیادہ ٹرانسپورٹیشن بھی اتنی آسان نہیں تھی، لیکن دور دراز کے گاؤں میں ادھر ادھر ان کا ملنا ملانا تھا۔ جبکہ ہم جو آج کل اتنا ہمارے پاس گاڑیاں ہیں اور اتنی سہولیات ہے، لیکن ہم لوگوں سے ملنے سے کتراتے ہیں، ہماری دوستیاں صرف سوشل میڈیا تک محدود رہ گئی ہیں۔ تو شاید اسی لیے ہمارے تعلقات بھی اور پبلک ریلیشن اور سوشل سرکل بھی نہیں بن پاتا کہ ہم لوگوں کی بجائے اپنے موبائل کو اور انٹرنیٹ کو زیادہ وقت دیتے ہیں۔ آدھا دن گزار کے اس کے بعد پھر ہم لوگوں کا واپسی کا پلان تھا، اور یہاں پہ امی کا یہ جو چھوٹا سا ایک وہ گھر کے باہر بنا ہوا کھیت ہے، اس میں کچھ انہوں نے آلو اگائے ہوئے تھے، وہ دیکھنے گئی تھی میں، اور لیمو توڑنے کے لیے ہم لوگ گئے تھے کیونکہ ساتھ ہمیں لے کے جانے تھے۔ تو ماشاءاللہ سے یہ بڑا اچھا لیمو کا پودا ہے، اور آلو کی فصل پہلی دفعہ امی لوگوں نے اگائی ہوئی تھی، تو بڑے ایکسائٹیڈ تھے ہم سارے۔ کتنی دیر تیار ہو سن ہے اماں؟ پہلے مہینے وقت مطلب نیڑے نیڑے کام میں؟ اچھا زبردست، بڑے پیارے لگ رہے پین۔ پانی کون لینا ہے نا؟ اچھا، آپ نے بھی آلو دیکھنے ہیں؟ اوے دیکھ کے میرے بچے۔ پیلے پیلے اتارتے ہیں، پیلے پیلے۔ یار کوئی پرانی ساکس نہیں پڑی، ہاتھوں پہ لگتے ہیں لیمو، تو کانٹے آئے، کانٹے لگتے ہیں ان کے۔ بڑا اچھا سائز ہے لیمو کا، ماشاءاللہ۔ آئی امی دادو دادو۔ نہیں ماما کدائی پڑنے لے کنڈے، ہاں اس نے بڑے تیز کنڈے۔ یار اندر سے کوئی جراب پکڑ لا چاچو کی، ماما میں ہاتھوں میں پہن کے سارے توڑ لیتی ہوں پہن۔ ماما بیٹے اگے کنک گڈی ہوئی نے، اس باری کنک تھوڑی کیوں ہوئے اس بنے چ؟ شاپر تو بھرو نا کھڑنے جب انت بات ناپ کے نا، شاپر ناپ بھرا تا نا جی کھڑا شاپر تو بتری اتنے نکے آندے دانا جی تو تھلو لایا نے، ایتھے تھلو لایا نے کوئی ایتھے بڑا سونا۔ اس میں ڈالو، شاپر میں ڈالو لیمو، ادھر ڈالو، یہ بھی پپو کو دو، اچ میں ڈالو، اچ میں ڈالو۔ اوئی کتنا بڑا لیمو ہے۔ یہ تھی جی ہماری لیمو کی ہارویسٹ، اور تقریباً 2-3 کلو یہ لیمو تھے، ماشاءاللہ سے بہت ہی جوسی۔ بچوں کا بھی مزید دل تھا کہ رکے ہم گاؤں میں تھوڑے دن ٹھہریں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے بھی اسکول تھے، اور پھر منڈے کو ہی ہم لوگوں نے واپسی کر لی۔ اور گاؤں کا موسم بہت خوبصورت ہو رہا تھا، لاہور جیسے ہی تھا، یعنی جیسے یہاں پر ہلکی سی سردی شام میں اور صبح میں ہو جاتی ہے، اور دن میں اگر سورج نکلے تو گرمی ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی موسم وہاں پہ تھا۔ اور یہ پیلی پیلی سرسوں اور کنولا جو ہے وہ امی لوگوں نے اگایا ہوا تھا، یہ بھی انہی کا کھیت ہے۔ یہاں سے گزر رہے تھے تو میں نے بھائی سے کہا یہ سلو کرو، مجھے نا یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہ کھیت۔ تو بہرحال جی تلا گنج میں ہم لوگ رکے ہیں نیکسٹ تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ ایک بابا جی ہیں جن سے اکثر اوقات نا ہم لوگ پکوڑے خریدتے ہیں، ہمیں ان کے پکوڑے بہت زیادہ پسند ہیں۔ تو یہ بابا جی پکوڑا شاپ ہے ان کا، یہ شیل پیٹرول پمپ والا کوئی چوک ہے جہاں پر یہ ان کی شاپ ہے، اور ہمیں نہیں پتہ تلا گنج میں شاید کوئی ان سے زیادہ اچھے بھی بناتا ہوگا، لیکن چونکہ یہ ہمارے راستے میں آتے ہیں تو ہم اکثر ہی یہاں پہ رک جاتے ہیں اور ان سے کوئی پکوڑے یا سموسے وغیرہ لیتے ہیں۔ تو چلیں آج آپ کو ان سے ملواتے ہیں۔ آدھا کلو موٹے موٹے سونے پکوڑے منٹ بعد ایتھے نانا نے بھی بناؤ جی بننی پئی۔ بابا جی کا آپ کی خدمت میں
लगे रहें अच्छे अच्छे खाने खिलाते रहे लोगों को। आपकी कदम की रौनक लगी रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। गरम गरम दे भाई। शाबाश शाबाश शाबाश। नाम दे भाई, पकौड़ा दे भाई, किलो पकौड़ा पैक कर भाई। और 10 नान पैक कर भाई। और 10 नान पैक कर। 5 किलो मिठाई पैक कर भाई, जल्दी कर। शाबाश शाबाश शाबाश। जी बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। गरम पकौड़ा भाई। शाबाश शाबाश जवाब शाबाश। हिम्मत कर। भाईजान रावलपिंडी से आए हैं भाई। लाहौर से। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये थे जी इनके ताज़ा ताज़ा खस्ता खस्ता से पकोड़े। बड़े मज़े के ऊपर चाट मसाला को ये डाल के देते हैं और बड़ा अच्छा उसका जायका होता है। चटनी भी होती है साथ में। तो अगर आप तलंगंग से मुझे देख रहे हैं और आपको इससे ज़्यादा बेहतर पकोड़ा शॉप का पता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो रात गए हम लोग, फिर लाहौर पहुँचे हैं। और लाहौर में भी आजकल जो है ना बंद रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रही है और दूसरी तरफ जो डाइवर्जन दी हुई है काला शकाकू पे, वहाँ पर बेतहाशा ही रश था। ये मंडे की इवनिंग थी लेकिन उसके बावजूद शहर में एंट्री के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। यहाँ से भी क्लियरेंस कराते कोई 20 मिनट तो हमें लग गए थे। तो यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं इंशाल्लाह आपको अपनी दराज से जो की हुई शॉपिंग है वो शेयर करूँगी, क्योंकि सारे पैकेजेस जो है ना मेरी एब्सेंस में घर पे पहुँच चुके थे। तो इंशाल्लाह उसकी अनबॉक्सिंग आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।